اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کی مکمل زندگی کس قوم میں نصیحت و تبلیغ کے لیے تشریف لائے، وہ قوم کہاں تھی، کس علاقے میں تھی، میں آپ کے ساتھ پورا شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں مورخین کا خیال ہے اور اتفاق ہے کہ ان کو شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ شہر بعلق ان کی رسالت اور ہدایت کا مرکز رہا۔ بعلق شہر لبنان کا شہر ہے۔ یہ وادی بقا کی سطح مرتفع کے کنارے تقریباً 3850 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ باغوں کے ایک نخلستان سے گھرا جہاں زراعت، سیاحت اور خالص ذرائع آمدنی ہے۔ ان کی آب و ہوا کی تازگی اور مرغزاروں کی تعریف میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس قدیم شہر کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اس شہر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کا نام سامی دیوتا باہل کے نام پر رکھ دیا گیا تھا۔ سکندر اعظم کے بعد اس کو ہیپولس کا نام دے دیا گیا۔ اس شہر کو تاریخی اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ یہ شہر دمشق کے حمص کو جانے والے شاہراہ پر مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ اس شہر کو ہیلیپولس کا نام دے کر اس فروغ دیا گیا۔ کئی شاندار خانقاہیں وجود میں آئیں۔ ان شاندار یادگاروں کا بڑا حصہ، جس میں 2 بڑے اور لمبے چوڑے مندر اور صحن کے بڑے بڑے دروازے آج بھی اس یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں، آثار شہر میں دیکھنے والوں کی حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ عربوں کے دور میں ان عمارتوں کو مضبوط قلعہ کی شکل دی گئی۔ اس شہر کی پرانی یادگاروں میں چھوٹی بڑی مسجدیں تھیں۔ شہر میں ایک عجیب و غریب چشمہ بھی ہے، جس سے ایک لبریز ندی نکلتی ہے۔ شہر کے اندر باغ و خیابان بھی موجود ہیں۔ بعلق شہر میں باہل دیوتا کا مندر تھا۔ مقام کو جبل اور جبل سیز کے درمیان اس جگہ کو بتوں کے واسطے سمجھ کر اس کی جگہ مندر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مندر کے اندر 2 عمارتیں ہیں، ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی عمارت ہے۔ دونوں عمارتوں کو سنگ تراش کے شاندار نمونے نظر آتے ہیں۔ دوسری جگہ جو کام ایسا نہیں ملے گا، بعلق شہر ہے۔ اس پہاڑی کی ڈھلان پر بنایا گیا عمارتیں سنگی ہیں۔ آثار بہت اونچے ستونوں کے بنے ہوئے ہیں۔ پورے شہر اس سے زیادہ حیرت انگیز مقام یا اس سے بڑی کوئی عمارت نہیں ہے۔ بعلق پہاڑ کے پہلو میں قلعہ بند شہر ہے۔ اس کی مورچہ بندی ایک سنگی فصیل سے کی گئی ہے۔ اس کا آثار 22 فٹ چوڑا ہے۔ اکثر گھروں میں آب رواں گزرتا ہے۔ قریب کی ندی میں پنچکیاں اور پانی نکالنے کی چرخیاں لگی ہوئی ہیں۔ قسم قسم کی اجناس اور کثرت سے نباتات اور میوے اس شہر میں ہیں۔ پھولوں اور امرود سے بھرے ہوئے ہیں۔ بعلق شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور یونانیوں کے زمانے کے قدیم آثار بھی موجود ہیں۔ بعلق کے قصر میں ایک کنواں جس کا نام بحر رحمت کے نام سے مشہور ہے۔ اس کنویں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امن کے زمانہ میں اس کے اندر پانی کبھی دیکھنے میں نہیں آتا، لیکن جب کبھی اس قلعہ کا محاصرہ کیا جائے اور کوئی مصیبت تو خوف اس وقت آ جائے تو کنویں سے پانی غائب ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور امن ہونے پر کنواں پانی سے غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی مصیبت دکھ آ جائے تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے اور لوگ اس سے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور امن ہونے پر کنویں سے پانی غائب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا نسب نام الیاس بن مقاص بن بغداد بن ہارون یا الیاس بن آرزین بن بغداد بن قارون سے ہے۔
وہ جلعاد علاقے کے رہنے والے تھے۔ اپنے علاقے سے نکل کر بہل دیوتا کے علاقے بہل دیوتا کی خلاف وادنیت کے فروغ کے سلسلہ میں بالک شہر گئے۔ اسی شہر لبنان میں واقع ہے۔ لبنان نام پانے سے ہزاروں سال بیشتر اس کے ساحل اور اندرونی میدانوں میں رہا کرتے تھے۔ انہیں گھر بنانے کا اتنا شعور نہ تھا۔ وہ اپنی زندگیاں غاروں میں بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جس علاقے میں گئے، اس علاقے کا رخ بحر روم کی طرف تھا۔ اس کے ذریعے زیادہ چیزیں بحر بھیجی گئیں اور کم چیزیں وصول کی گئی تھیں۔ اس کے عقب میں شام کوہستانی سرزمین ہے جو مشرق کی جانب صحرا سے ملی ہوئی ہے، اور یہ صحرا وسط ایشیا تک جاتا ہے۔ جنوب میں فلسطین واقع ہے۔ لبنان کی حدود میں ساحلی میدان اور ابقا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کوہستانی علاقوں میں پہنچنا غیر ممکن، مگر وہ تمام راستوں سے الگ تھلگ ہیں۔ وہاں کی تاریخ کے لیے قدامت پسندی، خود مختاری اور علیحدگی کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اس سرزمین کے جو قدیم ترین باشندے تھے وہ کنانی تھے۔ یہی لوگ سرائے عرب سے نکل کر ان علاقوں میں آئے۔ کنانی ثقافت ہی فلسطین کی اسرائیلی ثقافت اور شام کی عبرانی ثقافت کی بنیاد تھی۔ عبرانی اور آرامی دونوں متاخر زمانے میں اس سرزمین پر پہنچے۔ ان لوگوں نے بہت سی باتیں پہلے رہنے والوں سے ادھار لی تھیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آنے والوں کو ساز و سامان فراہم کرنے لگے۔ ان کنانی کی اصلاح کی غرض سے حضرت الیاس علیہ السلام نے کام شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو شہر بالک میں بھیجا تاکہ وہ قوم کو بہل بت کی پوجا کرنے سے روکے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھاتے ہوئے نصیحت کی، اے قوم، تم بہل بت کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ تم کو کچھ نہیں دے گا، یہ تمہارے ہاتھ سے تراشا بت ہے۔ اے قوم، کیا تم کو اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا جو تم بتوں کو پکارتے ہو؟ تم بہل بت کو پکارنا چھوڑ دو اور اپنے رب کو پکارو جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا اور اس سے جو اگلے گزرے ان سب کا وہی رب ہے۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو کھلاتا پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے تمہیں فائدہ دے سکتا ہے اور وہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر تم کیوں اپنے جبار و خالق مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اے قوم، اللہ تعالیٰ کے نبی بت پرستی نہیں کرتے، وہ اپنی قوم کو نیکی کی باتیں بتاتے ہیں اور اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں تاکہ قوم دین حق پر چلے۔ قوم بت پرستی کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ حضرت الیاس کی باتیں سن کر بھی وہ ایمان نہ لاتے تھے اور وہ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو اپنی نصیحت جاری رکھی۔ پیغمبر کا کام دین کی دعوت دینا ہے، اس لیے پیغمبر اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کو نصیحت کرنے کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کا بادشاہ ایمان لے آیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنی حکومت میں وزیر بھی بنا لیا۔ ان کی بہت ہی قدر و منزلت بھی کرتا تھا۔ بادشاہ کے ساتھیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا بادشاہ ایمان لے آیا ہے، انہیں بڑی تکلیف پہنچی کہ بادشاہ کے ایمان لے آنے سے رایا بھی ایمان لے آئے گی۔ ساتھیوں نے بادشاہ کو کوشش کر کے دوبارہ بت پرستی کرنے پر تیار کر لیا۔ بادشاہ ایمان لے آنے کے بعد پھر دوبارہ سے بت پرستی کرنے لگا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بادشاہ کی اس حرکت پر شدید غصہ آ گیا اور ان کے لیے قحط کی بد دعا کر دی۔ نبی کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ وہاں 3 برس تک پانی نہیں برسا۔ برسات نہ ہونے سے سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا۔ جانوروں کو خوراک ملنا بند ہو گئی، اس لیے انسان و جانور مرنے لگے۔ قحط کو دیکھ کر قوم سمجھ گئی کہ یہ قحط ہم پر نازل ہوا ہے۔ وہ دراصل حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے جمع ہو کر کہا، اب کیا کیا جائے؟ سب کو متفقہ طور پر یہی رائے تھی کہ ہم پر حضرت الیاس علیہ السلام کی وجہ سے قحط نازل ہوا ہے، اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔
اور وہ جہاں بھی مل جائیں ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی قوم کے ارادے کی خبر ہو گئی۔ وہ ایک بڑھیا جو کہ ان کی معتقدہ تھی کہ گھر چلے گئے۔ اس بڑھیا کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام جم تھا۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کو حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے بیٹے کے ساتھ شہر در شہر گھومتے رہے۔ 3 برس گزرنے پر بادشاہ کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر دربار میں لائیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا گیا اور بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، اے حضرت الیاس علیہ السلام، میرے ملک میں قحط کے آنے سے بڑی تباہی آ گئی ہے، کئی دوسری آفتیں بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کریں تاکہ جو قحط کی صورتحال ہے وہ دور ہو، قحط کے سبب جو آفات پھیل رہے ہیں وہ دور ہوں، لوگوں کو پریشانی سے نجات مل جائے۔ بادشاہ کی بیوی شہزادی عزیل، جس کی وجہ سے بہل دیوتا کی ساری رسومات یہودیوں میں منتقل ہوئی تھیں اور یہودیوں نے وحدانیت کو ترک کیا اور بت پرستی کی طرف اپنا رجحان کر لیا تھا، وہ اس بات کے خلاف تھی کہ حضرت الیاس علیہ السلام بارش کے لیے دعا کریں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اب بارش حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا کرنے سے ہی ہوگی، اس لیے اس نے آپ سے بارش کی دعا کرنے کی گزارش کی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ بارگاہ الہی میں بارش کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو بارش انشاءاللہ ہو جائے گی، قحط کی جو صورتحال ہے وہ دور ہو جائے گی۔ آپ نے دعا کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ اور بہل دیوتا کا فرق اچھی طرح سے بتا دیا جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ ایک مجمع عام میں بہل کے پجاری بھی آئیں اور اپنے معبود کے نام پر وہ قربانی کریں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے قربانی کروں گا۔ دونوں میں سے جس کی قربانی بھی انسان کے ہاتھ کو لگائے بنا آسمانی آگ سے بسم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ بادشاہ کے اعلان پر کوہستان کرمل پر بہل کے 850 پجاری جمع ہو گئے۔ مجمع عام میں ان کا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مقابلہ تھا۔ 850 پجاریوں نے اپنے معبود بہل کے نام پر قربانی کی، وہ جھوٹے تھے اس لیے اندر سے خوف زدہ بھی تھے۔ بادشاہ کا حکم تھا اس لیے وہ قربانی کرنے کو چلے آئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی اور بہل پرستوں کو شکست ہو گئی، جس سے ثابت ہو گیا کہ بہل دیوتا کے بت پرست جھوٹے ہیں، ان کا خدا بہل دیوتا بھی جھوٹا ہے۔ جو ان کی قربانی قبول نہ کر سکے وہ کیا ان کے لیے دعا کرنے پر بارش برسائے گا؟ حضرت الیاس علیہ السلام جو بات سچ ثابت کرنا چاہتے تھے اس میں انہیں کامیابی ہو گئی۔ وہاں موجود لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام خدا کا ہی اصل بتانا رب ہے، وہی رب ہے جس کی عبادت کی جائے، جو انسانوں کو فائدہ اور نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نبی کی حیثیت سے بد دعا قبول کی اور وہ قوم قحط اور دیگر افعالات میں مبتلا ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ہی اس قحط سے نجات دلا سکتے ہیں۔ پجاری شکست کھا کر جھوٹے ثابت ہو چکے تھے، اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام کے حکم پر ان پجاریوں کو قتل کرا دیا گیا تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو اور لوگ ایسے جھوٹے پجاریوں کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی تاکہ اس قوم کو قحط سے نجات مل جائے۔ دعا قبول ہوئی اور برسات شروع ہو گئی۔ بادل نے خوب پانی برسایا، برسات سے جو پانی کی کمی تھی وہ دور ہو گئی، پورا ملک سیراب ہو گیا، قحط ختم ہوا، خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ مگر قوم نے بت پرستی کو ترک نہ کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کافروں نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا ہے تو وہ یم کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بیر و بر میں رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یم کو نبی کیا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی طرف قوم کو دعوت دی اور صحیح راہ
की हदायत फरमाई, बुत परस्ती को छोड़ने को कहा। वो कौम गुमराह हो चुकी थी और राह रास्त पर आने को तैयार न थी। वो यम नबी की बातों पर अमल करने की बजाय इन्हें झुठलाते थे। वो कौम मरदूद ही रही। चंद रोज़ गुजरने पर हज़रत यम का इंतकाल हो गया। एक रवायत है कि 700 बरस गुजर गए मगर इन पर कोई पैगंबर न भेजा गया। उलमा ही थे जो इस कौम को अच्छी बातें बताते थे, एक माबूद की इबादत करने को कहते थे। वो इनको समझाते थे कि ये बुत परस्ती इनके किसी काम नहीं आएगी, एक माबूद की पुरसश करने में इनकी भलाई है। अल्लाह ताला ही ज़ात है, जिसकी पुरसश की जाए वही नफ़ा व नुकसान दे सकता है। वो कौम इनकी बात सुनकर ईमान न लाई। 700 बरस गुजर जाने पर इस कौम को सीधी राह पर लाने को अल्लाह ताला ने हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। आपको हुक्म दिया कि कौम बनी इसराइल को पैगाम दें कि वो बुत परस्ती को छोड़ दें और वो अपने खालिक के हकीकी व मालिक यानी अल्लाह ताला की इबादत करें। हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और कौम बनी इसराइल को पुकार पुकार कर बताया कि ए कौम, अल्लाह को वाहिद जानकर इसकी पूजा करो, क्योंकि वही है जो तुम्हारा माबूद हकीकी है। ये बुत परस्ती तुम्हारे किसी काम ना आएगी, क्योंकि तुमको शैतान ने गुमराह कर दिया है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं, खुला दुश्मन है। ए कौम, अल्लाह ताला से डरो। ज़ात वही है जो तुमको फ़ायदा पहुंचाता है। अगर तुमने बुत परस्ती को तर्क न किया तो फिर तुम्हें अजाब से कोई ना बचा सकेगा। बनी इसराइल गुमराही में इस कदर डूब गई थी कि वो ईमान लाने को तैयार न थी। एक रात आपने कौम से कह दिया, ए बनी इसराइल, तुम बुत परस्ती छोड़ दो वरना कल तुम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा और तुम सब मर जाओगे। कौम ने आपकी बात का एतबार न किया और कौम पर अजाब आ गया। दोपहर के वक्त जब हर आदमी अपने अपने कारोबारी ज़िंदगी में मशगूल था, अजाब आया और हज़ारों आदमी मर गए। जो बच गए थे वो बादशाह के पहुँचे और सारी सूरत हाल से इन्हें आगाह किया, जिस पर बादशाह ने कहा, हज़रत हंज़ला के शोरगुल से रात व दिन तुम सो नहीं पाते। कसरत बेदारी से गर्मी ने गलबा किया है और इस बिना पर ये मौत से बेहोशी के आलम में मरे नहीं हैं। तुम जाओ और इनको सीख चबो कर देखो, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ज़िंदा हैं। कौम ने बादशाह के कहने पर अमल किया मगर वो मरे हुए ज़िंदा ना हुए। बादशाह ने मौत से बचने को एक ऐसा बुलंद खाना बनवाया कि 12,000 बुर्ज इसमें थे। हर बुर्ज में एक गुलाम ज़रा पोश नंगी तलवार हाथ में लेकर मुतय्यन कर दिए गए कि मौत आए तो इसको अंदर दाखिल होने से पहले ही कत्ल कर दिया जाए। और वो लोहे की कोठड़ी के अंदर घुसकर बैठ गया। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो बादशाह ने एक दिन की मोहलत मांग ली। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इस एक दिन की मोहलत इसलिए दे दी कि इसकी एक दिन की ज़िंदगी बाकी थी। बादशाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कोठड़ी में जो एक सुराख था इसे भी बंद करा दिया कि देखता हूँ कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अब कैसे कोठड़ी में आते हैं। दूसरे दिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखकर बादशाह ने हैरत ज़दा होते हुए पूछा, तुम कैसे आए और कहाँ से आए हो। हज़रत इज़राइल ने बादशाह की बात का कोई जवाब न दिया, क्योंकि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने फ़ौरन हाथ डालकर जिस्म से जान निकाल ली। 12,000 ग़ुलाम और दीगर चौकीदार सब जहन्नम रसीद हो गए थे। जो कौम बची थी इसे हज़रत हंज़ला ने कहा, ए कौम, मेरी रिसालत का इकरार कर लो वरना तुम भी इस अजाब से बच नहीं सकोगे। कौम ने कहा, ये सब आफतें तुम्हारी वजह से आईं, तुम अगर न होते तो ये सब कुछ न होता। ये कहकर जैसे ही कौम ने हज़रत हंज़ला से दस्त दराजी की कोशिश की, इनके बीच से एक सांप निकला। इस सांप का तूल अर्ज़ इतना था कि इस सांप ने यकबारगी चारों तरफ सबका अहाता कर लिया और शहर को दबाना शुरू कर दिया ताकि मकामात इन पर तंग हो जाएं। और चश्मों से धुआं निकला और इस धुएं से अक्सरियत में लोग हलाक हो गए। इस वाक़या के कुछ रोज़ बाद हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत
اللہ پاک کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کا تعارف، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات عام ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو نبی علیہ السلام پرچار کرتے رہے اس کا عام ہو جائے، اور ہر کوئی بت پرستی سے واقف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی پریشانی، دکھ، مصیبت کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔